السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله العظيم. حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور حاکم ہے. ساری کائنات کے خزانے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. درود و سلام و نبی آخر الزمان خاتم النبیین و رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ روانہ فرمایا. سامعین محترم، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک نئے تعلیمی سال، ایک نئے اکیڈمک ایئر کا آغاز ہے اور اس وقت طلباء، اسٹوڈنٹ اور ان کے والدین اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تعلیم، اچھے سے اچھے اسکول اور کالج اور بہترین کورس کے انتخاب میں فکر مند نظر آتے ہیں. ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہوئے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ سینٹرز پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس مناسبت سے آج آپ کے سامنے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلمانوں میں موجودہ صورتحال اور اس کے بہتری کے لیے کچھ تجاویز اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے نوجوانوں میں تعلیمی ذوق اور علمی شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس عنوان پر کچھ باتیں رکھی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ عالم بالا میں پیش آنے والے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنے نائب کے طور پر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اس موقع پر فرشتوں نے اس بات کو عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین پر خدشہ ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ دو کام کرے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، زمین میں فساد پھیلائے گا، اس کے امن کو درہم برہم کرے گا، اطمینان اور سکون کو چھین لے گا، اور ویسفک الدماء، خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، اس زمین پر خون کی ندیاں بہا دے گا. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد جو عظیم الشان واقعہ انجام پایا وہ یہ تھا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا. علم جیسی عظیم الشان نعمت ایک بہت بڑے ریوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. اور اس کے بعد فرشتوں سے اس علم کے بارے میں دریافت کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جس کا علم ہم کو دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں ایک درجہ بلند عطا کیا، ایک اونچا درجہ عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو،
اور پھر اس کے بعد دوسرا بڑا درجہ انسان کو عطا کیا گیا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ہو جائے. تو یہ واقعہ پیش آیا. مفسرین نے جہاں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہاں ان آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فوقیت دی ہے, اسے جو افضلیت اور سپیریورٹی دی ہے, اور اس زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات میں جس کے بارے میں موجودہ دور کے سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ اس زمین پر کم از کم 10 لاکھ قسم کے حشرات الارض اور جانور جاندار اور 20 لاکھ قسم کے نباتات یعنی پودے پائے جاتے ہیں, جملہ 30 لاکھ مخلوقات کم از کم پائی جاتی ہیں. ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کی بنیاد پر انسان کو فضیلت عطا کی, اونچا درجہ عطا کیا, اسے مسجود ملائکہ بنایا. پھر سورہ مجادلہ میں یہ بات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجہ عطا کرے گا, اونچا درجہ عطا کرے گا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے علم کے اونچے مدارج طے کیے. اوتوا العلم درجات, علم کے درجات میں انہوں نے ایک مقام حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونچا مقام عطا کرے گا. سورہ زمر میں یہ بات بیان کی سوال کرنے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے سوال کیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اہل علم رکھنے والے اور جاہل علم سے نابلد علم نہیں رکھنے والے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اونچا مقام عطا کرے گا, فضیلت انہیں عطا کرے گا, سپیریورٹی انہیں عطا کرے گا. سورہ فاطر میں یہ بات بیان کی گئی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ معرفت, زیادہ پہچان رکھتے ہیں, اس کی زیادہ خشیت ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے جو علم رکھنے والے ہیں. اسی طرح سورہ عنکبوت کی وہ آیت جو ابتدا میں تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, کہ قرآن مجید میں بے شمار مثالیں جو بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے, یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث بنتی ہیں, عبرت کا باعث بنتی ہیں, ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں. وما یعقلها الا العالمون, وہی لوگ عقل سے کام لیتے ہیں, سمجھداری اور دانائی سے کام لیتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر ایک کتاب اور اس کی تفصیلی تعلیم انسانوں کو عطا کی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, دنیا میں نعمتوں کا اتمام اس پر کرنا چاہتا ہے, نعمتوں کی بارش اس پر کرنا چاہتا ہے, تو یفقہہ فی الدین, دین کی سمجھ, دین کا فہم, تفقہ فی الدین, انڈرسٹینڈنگ آف دین اسے عطا کرتا ہے. ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا, پروفٹس اور میسنجر کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جو علم رکھنے والے ہیں. ایک اور حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ اقرب الناس من درجۃ النبوہ, کہ نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کو جو مقام عطا کیا ہے اس درجے سے قریب ترین لوگ جو پہنچ پائیں گے وہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے, اہل العلم والجہاد, فرمایا کہ وہ لوگ جو علم رکھنے والے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, یہ لوگ ان لوگوں کے قریب ترین مقام کو حاصل کریں گے جو نبی بنائے گئے, نبوت کے درجے پر فائز کیے گئے. اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک بہت عظیم الشان بات بیان کی گئی. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں لموت قبیلۃ ایسر من موت العالم, کہ ایک پورے قبیلے کا مر جانا,
ایک پورے قبیلے کا ہلاک ہو جانا، آبادی کے ایک حصے کا ختم ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا ایک عالم کی موت اس کے نگاہوں میں بہت زیادہ ہے۔ ایک عالم مرتا ہے اس دنیا سے، ایک عالم کی موت واقع ہوتی ہے تو گویا وہ ایک گروپ آف پیپل، ایک قبیلے کی موت سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو بخاری اور مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب یہ وحی بھیجی، اوحی اللہ عز و جل الی ابراہیم انی علیم احب کل علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں علیم ہوں، میں علم رکھنے والا ہوں اور ہر اس آدمی سے محبت کرتا ہوں جو صاحب علم ہے، ہر اس آدمی سے محبت رکھتا ہوں، ہر اس آدمی کو پسند کرتا ہوں، ہر اس آدمی کو چاہتا ہوں جو علم رکھنے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں 3 لوگوں کو شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یشفع یوم القیامہ ثلاثۃ، 3 لوگ ہوں گے، 3 کیٹیگریز کو بیان کیا گیا کہ قیامت میں جنہیں سفارش کا درجہ حاصل ہوگا، شفاعت کا درجہ حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ الانبیاء، سب سے پہلے پیغمبروں کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کی جناب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ ثم العلماء، انبیاء کے بعد جنہیں یہ سعادت نصیب ہوگی وہ علماء ہوں گے، اہل علم ہوں گے، علم رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم الشہداء، شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی، وہ لوگوں کو درجہ حاصل ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی جناب میں لوگوں کے حق میں سفارش کر سکیں۔ پھر مسلم شریف کی روایت میں بات آتی ہے کہ انسان جب مرتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو جو کچھ عمل اس نے کیا، عمل کا جو کچھ موقع ہے اسے حاصل، وہ انسان کی زندگی میں ہے، موت پر وہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا ثواب جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلے بات بیان کی گئی مسلم شریف کی روایت میں کہ وہ علم جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، وہ علمی خدمت جو اس نے انجام دی ہے، وہ علم جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس آدمی کے نام اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سید مودودی علیہ الرحمٰن نے تفہیم القرآن لکھی 6 جلدوں میں، اور دنیا کی 40 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس وقت تعلیم یافتہ ذہن جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے مسلم نوجوانوں کا، وہ سب سے زیادہ تفہیم القرآن کا اس تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے اور اسلام کی محبت، اسلام کی خاطر جینے اور مرنے کا عزم اپنے اندر لیتا ہے۔ تو مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے جو علمی خدمت انجام دی، کتنا اونچا درجہ اور کتنے بڑے مقامات حاصل ہوں گے۔ مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے تفسیر لکھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس تفسیر نے فقہ کے پہلوؤں کو اجاگر کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ اور دینی مدرسے میں فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے اس تفسیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے درجے میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔ تو وہ علم جو انسان نے حاصل کیا اور وہ علم جو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، جب تک انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اس آدمی کے نام اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر مسلم شریف کی روایت میں دوسری بات بیان کی گئی کہ جو صدقہ اس نے کیا ہے، جو صدقہ جاریہ اس نے کیا ہے، کوئی ایسا کام اس نے اپنے پیسوں کے ذریعے سے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ کام وہ جاری رہے اس زمین پر، اس وقت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اس کا پیسہ جب تک لوگوں کے استعمال میں رہے گا جب تک فائدہ ہوگا۔ اور پھر مسلم شریف کی روایت میں الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ صالح اولاد، نیک اولاد جو ایک آدمی اپنے پیچھے چھوڑے گا، جب تک وہ اولاد نیک عمل کرتی رہے گی اس کے باپ کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا مسلسل اضافہ فرماتے رہیں گے۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں، ایسا علم جو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، وہ صدقہ جو صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اولاد جو نیک اور صالح ہے، انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں، اس کے نیکیوں کی اکاؤنٹ بک کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں الفاظ آتے ہیں۔ اس طرح جب ہم علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بات کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت سنہرا قول ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر لوگوں کے سامنے بات ثابت کی کہ جو کچھ علم تمہارے پاس ہے اور جو کچھ مال تمہارے پاس ہے، تمہارے مال کے مقابلے میں تمہارا علم زیادہ بہتر ہے۔
لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ہمارے مال سے زیادہ ہمارا علم بہتر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت میں پریشان رہتے ہو. یہ مال سے کہیں محروم نہ ہو جاؤ، یہ چوری اور ڈاکے کے ذریعے سے ختم نہ ہو جائے، بینک میں ہے تو بینک کرپٹ نہ ہو جائے، اور پھر یہ کہ کسی اور مسئلے کے نتیجے میں، انفلیشن کے نتیجے میں تمہاری دولت اور تمہارے پیسے کی ویلیو کی کمی نہ ہو جائے، گولڈ ریٹ ڈالر ریٹ گر نہ جائے اور تمہارا پیسہ خود بخود کم نہ ہو جائے. ہمیشہ اس فکر میں تم پریشان رہتے ہو. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال تمہیں پریشان رکھتا ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت میں تم پریشان ہوتے ہو. اور پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ مال خرچ کرنے سے مسلسل کم ہو سکتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے علم کی فضیلت ہے. پھر یہ بات بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اپنے لیے منتخب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوائس دیا، فریڈم آف چوائس دیا ان کو. پہلی چیز علم، اور دوسری چیز مال، اور تیسری چیز سلطنت، حکومت، اقتدار اور لیڈرشپ. ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کرنے کو دیا گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر باپ بیٹے، ان کی بہت پیاری دعا قرآن مجید میں ملتی ہے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم، مال اور حکومت اور قیادت، ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دانائی کے ساتھ، پوری دانش مندی کے ساتھ انہوں نے علم کا انتخاب کیا. ایسا علم مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا تھا. اس علم کے ذریعے سے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا گیا، جنات کو ان کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا گیا، ہواؤں کو ان کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا گیا، اور اس علم کے ذریعے سے انہوں نے مال بھی حاصل کیا اور سلطنت بھی حاصل کی. سلیکٹ کیا انہوں نے علم کو، اور مال اور سلطنت خود بخود چلے آئے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار کا معاملہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں جو عزت حاصل ہوتی ہے، جو ریسپیکٹ حاصل ہوتا ہے، صرف وہ عزت، وہ ریسپیکٹ جس کی بنیاد علم ہے، وہی لانگ لاسٹنگ ہے، وہی باقی رہنے والی ہے. اور وہ ساری عزتیں جو محض دھوکے کی بنیاد پر ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. وہ عزت جو لوگ مال کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ عزت جو اس کی قیادت اور سیاست کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ عزت جو اس کے مکان اور بنگلے کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ عزت جو اس کے باڈی بلڈنگ اور اس کے مضبوط جسم کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ذلت میں بدل سکتی ہیں. لیکن صرف وہ عزت باقی رہے گی، پرماننٹ رہے گی، جو علم کی بنیاد پر ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بات بیان. اس وقت مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں ایک بہت ہی غلط قسم کا رجحان پایا جاتا ہے. ہم نے علم کو 2 خانوں میں تقسیم کیا ہے. ہم کہتے ہیں ایک ماڈرن ایجوکیشن ہے، ایک عصری تعلیم ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دینی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے. اس علم کی تقسیم جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اپنے ذہنوں میں پائی جاتی ہے، قرون اولیٰ میں اس طرح کی علم کا کیٹیگرائزیشن نہیں تھا. علم کو اس طرح کبھی تقسیم نہیں کیا گیا. ہم نے دینی علم اور دنیاوی علم اس بنیاد پر علم کو تقسیم کیا جو علم کی صحیح تقسیم نہیں ہے. پاکستان کی ایک بہت مشہور مصنفہ گزری ہیں بنت الاسلام، بہت اچھی اور عمدہ کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے پیچھے جو مقصد ہوگا انسان کا، وہ اسے دینی علم بنائے گا یا دنیاوی علم بنائے گا. ایک نوجوان حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اپنے حفظ کی وجہ سے، اپنی عالمیت، فضیلت اور اپنے فقہ کے علم کی وجہ سے وہ ایک بڑے مدرسہ کی تعمیر کرے گا، اور پھر یہ کہ پوری دنیا سے پیسہ اور فنڈ لائے گا، اور 40% اس میں کا کفاف کے طور پر خود اپنے لیے رکھ لے گا، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت حاصل کرے گا، محلے کی بڑی مسجد کا خطیب بنے گا، لوگوں کی دینی رہنمائی کرے گا. یہ اس کا انٹینشن ہے، یہ اس کا موٹو ہے. دین کی خدمت، اللہ کی رضا، قیامت میں درجات کی بلندی، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں عزت حاصل کرنا، اس دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی علمی سپیریورٹی کو ظاہر کرنا ہے. بنت الاسلام لکھتی ہیں کہ اس کا یہ حافظ بننا، عالم اور فاضل بننا، یہ دنیا کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے. اور اس کے مقابلے میں
ایک نوجوان ڈاکٹریٹ کرتا ہے، وہ انجینئرنگ کرتا ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، وہ سافٹ ویئر پروفیشنل بنتا ہے، وہ لا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کے مختلف علوم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حلال آمدنی حاصل ہو، اس کے ذریعے سے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں کی بہترین قسم کی رزق کی فراہمی ہو، اس کے ذریعے سے قوم اور ملت کا فائدہ ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کے اصولوں کو سائنٹیفک بنیاد پر میں ثابت کروں، اسلام کو نہایت ہی عصری اور ماڈرن انداز سے دنیا کے سامنے پیش کروں، وہ کام کروں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں، وہ کام کروں جو ڈاکٹر بلال فلپس انجام دے رہے ہیں، وہ کام کروں جو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے انجام دیا، وہ کام کروں جو سید مودودی علیہ الرحمٰن نے انجام دیا۔ اس نیت کے ساتھ وہ اگر انجینئرنگ اور فارمیسی اور اینتھروپولوجی اور پھر یہ کہ وہ مختلف قسم کے علوم حاصل کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس کا یہ علم حاصل کرنا خالص دینی تعلیم، اس کا کالج اور کیمپس پہ جانا، اس کا ایم سیٹ اور آئی سیٹ لکھنا، اس کا آئی آئی ٹی جے ای میں اپیئر ہونا، اس کا آئی ایس اور آئی پی ایس کے لیے مین اور پریلیمز میں شرکت کرنا، یہ اس کا ہر عمل اس کے لیے نیکی کا باعث بن جائے۔ تو علم حاصل کرنے کے پیچھے جو مقصد ہوگا، جو موٹو اور پرپس ہوگا، وہ اسے دینی علم بنائے گا یا دنیاوی علم بنائے گا۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور بالخصوص ان دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو دو قسم کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں علم کے بارے میں۔ ایک دعا تو وہ آپ کو ملتی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، جو پروفیٹیبل ہو، جو مجھے فائدہ پہنچائے، علم نافع۔ اور پھر اس علم نافع کی تشریح میں بات بیان کی گئی کہ وہ علم جو اس کی آخرت میں درجات کو بلند کرے، وہ علم جو دنیا میں حلال رزق کا ذریعہ بنے، وہ علم جو مہذب دنیا، ایک کلچرڈ ورلڈ کا حصہ بننے میں، دنیا کے حالات اور سوسائٹی میں بہتر اور باعزت طریقے سے زندگی بسر کرنے اور کلچرڈ ورلڈ میں ایڈجسٹمنٹ میں مدد کرے، وہ دراصل علم نافع جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور پھر دعاؤں کا وہ حصہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ مجھے وہ علم نہیں چاہیے جو فائدہ نہیں پہنچاتا، علم غیر نافع، ایسا علم جو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، مجھے ایسا علم نہیں چاہیے۔ اظہر الدین نے کتنی سینچریاں بنائی، بالی ووڈ میں باکس آفس پر کون سی فلمیں کامیاب ہوئی اور کون سی ناکام ہوئی، ابن صفی نے کتنے جاسوسی ناول لکھے اور آج کی مارکیٹ میں وہ کتنے اویلیبل ہیں۔ اس طرح کی معلومات ہو سکتا ہے سول سروس کے ایگزام میں تو مفید ہو، اور پھر یہ کہ کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری میں تو اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ علم غیر نافع میں آتا ہے، انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ محض اس کی توانائی کو ضائع کرے گا، اس کی دماغ کے میموری کا ایک حصے کو غیر ضروری جام کر کے رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بات سکھائی، تم یوں دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، مجھے ایسا علم نہیں چاہیے جو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، احیاء العلوم کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جو آج بھی ہندوستان کے قریب سبھی جامعات کے اندر پڑھائی جاتی ہے، لائبریریوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ انہوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک علم مکاشفہ اور دوسرے علم معاملہ۔ علم مکاشفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کے پیغمبر اور علم وحی اور جنت، دوزخ، حشر اور قبر، میزان اور حساب، ان ساری چیزوں کا علم انسان حاصل کرے، یہ علم مکاشفہ ہے۔ اور اسی علم مکاشفہ کی بنیاد پر قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ کون وہ آدمی ہے جو جنت میں جانے والا ہے اور کون وہ ہے جو جنت کا مستحق نہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ علم کی دوسری قسم ہے وہ علم معاملہ ہے، کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری علوم ہیں، انسان کو ایک مہذب دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو بیسک نالج ہے وہ دراصل علم معاملہ ہے، اور اس علم کی بنیاد پر انسان کی دنیا کی زندگی کا انحصار ہے کہ وہ کس انداز کی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی بہتر اور پرسکون زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو علم مکاشفہ اور علم معاملہ یہ امام غزالی کی نظروں میں علم کی تقسیم ہے۔ جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، علم حاصل کرنے کے پیچھے جو مقصد ہونا چاہیے، جو انٹینشن ہونا چاہیے، ایم اور پرپز ہونا چاہیے، پہلا مقصد علم کا یہ بیان کیا گیا کہ معرفت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو،
ایک آدمی اپنے دور کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی سے PhD کر لے اور اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کر لے، بہت بڑے بڑے کتابیں وہ لکھے، لیکن خدا کو نہیں پہچان سکا، اللہ کی ذات کا تعارف اسے حاصل نہیں ہو سکا، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید تک وہ نہیں پہنچ سکا، تو اس کا علم غیر نافع ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محفل ہے، دنیا کی سب سے مقدس محفل، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہترین عمل ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس کو پریورٹی دینا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم یہ سب سے فضیلت کی چیز ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم علم کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ای الاعمال افضل۔ تو آپ نے فرمایا وہی بات آپ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ينفع من العلم باللہ وان کثیر العمل لا ينفع من الجہل باللہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی معرفت کے ساتھ تھوڑا سا بھی علم کرے تو یہ نجات کا باعث ہوگا، اور خوب عمل کر لے، خوب عمل وہ کر لے، لیکن اللہ کی پہچان نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو، تو اس کا عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے۔ تو اللہ کی ذات، اس کی معرفت، اس کی پہچان، توحید کا اصل نقطہ انسان کے دماغ میں بس جائے تو یہ سب سے بہترین علم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حالت نماز میں ان پر حملہ کیا گیا تھا اور ان کی شہادت ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آج علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رخصت ہو گئے، علم کے 10 میں سے 9 حصے ختم ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ہزاروں احادیث ان کو یاد ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہیں جو حدیث کا درس دے سکتی ہیں، دے رہی ہیں، اور فلاں بڑے جلیل القدر اہل علم صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو علم کے 10 میں سے 9 حصے رخصت ہو گئے۔ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس علم کی بات نہیں کرتا ہوں جو فقہ کا علم ہے، کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، طہارت کا کیا معاملہ ہے، نماز کے فرائض اور سنن اور واجبات کی میں بات نہیں کرتا، میں اللہ کی ذات، اس کا علم، اس کی معرفت کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ عمر جس طرح خدا کو جانتے اور پہچانتے تھے ویسا پہچاننے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ خدا کی ذات، اس کی معرفت اور اس کی پہچان، یہ علم کا سب سے حقیقی مقصد ہے، اور پھر احکام دین کا حصول اور رزق حلال یعنی حلال رزق حاصل کرنا، یہ علم کے حصول کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اس وقت امت مسلمہ اس نے علم کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کیا ہے، ایجوکیشن اور نالج کے ساتھ ہم نے صحیح معاملہ نہیں کیا ہے، حالانکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ڈے 1 سے، روز اول سے علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ سب سے پہلی وحی سورہ الق کی نازل ہوئی تو 5 آیتیں، اور 5 آیتوں میں 5 مرتبہ علم اور قلم کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان کی، 2 مرتبہ اقرا کا لفظ، 5 چھوٹی سی آیتیں، 2 مرتبہ اقرا کا لفظ ہے، اقرا پڑھیے، 2 مرتبہ علم کا لفظ ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور پھر 1 مرتبہ قلم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ 5 چھوٹی سی آیتیں اور اس میں 2 مرتبہ علم کا ذکر، 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے اور ریڈنگ کا ذکر، اور 1 مرتبہ قلم کا ذکر، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کی۔ تو وہ امت جس کے پاس پہلی وحی اس نعمت کی شکل میں موجود ہے جو علم اور تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، وہ امت اس وقت خاص طور سے اس ملک میں علم کے حساب سے کوئی اچھی صورتحال کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 5-6 سال پہلے جب آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو BCE کیٹیگری میں شامل کیا گیا، بیکورڈ کلاس میں E کیٹیگری میں شامل کیا گیا، تو پورے آندھرا پردیش میں جشن منایا گیا کہ ہمیں 4% ریزرویشن حاصل ہوں گے۔ ریزرویشن ایک الگ عنوان ہے، لیکن اس بات پر جشن منایا گیا کہ مسلمانوں کو پسماندہ قرار دیا، بیکورڈ ہے، یہ علم میں پیچھے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، لہٰذا اس پر جشن منایا جا رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں اور پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو اس وقت ہم پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں گزر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ماضی میں تاریخ میں مسلمانوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، یہ صحیح ہے کہ ابو بکر رازی کی لکھی ہوئی میڈیسن کی کتاب
1700 سالوں تک میڈیکل کالجوں کے اندر پڑھائی گئی۔ یہ صحیح ہے کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتاب 9ویں صدی میں الجبرا پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، جو 17ویں صدی تک 17 سینچری تک پوری دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھائی گئی۔ یہ بات صحیح ہے کہ جابر بن حیان نے، البیرونی نے، ابو علی سینا نے ابن خیام میں بڑی عظیم خدمات انجام دی ہیں دنیا کے مختلف علوم میں، ماڈرن ایجوکیشن میں، لیکن گزشتہ 400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، گزشتہ 400 سال میں مسلمانوں نے کوئی خاص علمی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یہاں جو انوینشنز ہوئے ہیں، دریافت اور ایجادات ہوئی ہیں، اس میں مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ، علامہ اقبال نے کہا۔ وہ علم جو ہم نے قرآن سے سیکھا تھا، وہ علم جو ہم نے حدیث سے سیکھا تھا، علم حاصل کرنے کا جو جذبہ اسلام نے پیدا کیا تھا، وہ یورپ میں نظر آتا ہے، امریکہ میں نظر آتا ہے، لیکن مسلمانوں میں نظر نہیں آتا، گلف کنٹریز میں اور عرب میں نظر نہیں آتا۔ وہ ساری کتابیں جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان اس علمی میدان میں پیچھے۔ تو آج اس جمعہ کے موقع پر جبکہ اکیڈمک ایئر شروع ہو رہا ہے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور کورسز کا سلیکشن کر رہے ہیں طلباء اور والدین، تو 3 چیزوں کا عہد کیجیے۔ پہلے اس بات کا عہد کیجیے کہ جو ذہین بچے ہیں، انٹیلیجنٹ ہماری نئی نسل ہے، ان کو محض انجینئرنگ اور میڈیسن جو پیسہ بنانے والے کورسز ہیں اس میں ڈالنے کے بجائے ریسرچ اور تحقیق اور سائنس کی اعلیٰ ترین تعلیم کے لیے ان بچوں کو آگے بڑھائیں گے، تاکہ وہ دنیا میں اپنا، اپنے خاندان کا اور اسلام کا نام روشن کریں، دنیا کو کچھ دینے والے بنیں، کچھ انوینشن، کچھ ڈسکوریز دینے والے بنیں۔ دوسرے اس بات کا ہے کیجیے کہ ہم اپنے بچے کی فیس اور اس کی کتابیں جب انتظام کرتے ہیں تو محلے کے غریب بچے کی فیس اور اس کی تعلیم کا بھی انتظام ساتھ ساتھ کریں گے۔ ایچ ون ٹیچ ون کا فارمولا اپنائیں۔